السلام علیکم فرینڈس، یہ کتاب چل رہی ہے سیرت مصطفیٰ کی، جس میں آج ہم لوگ کعبے کی تعمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی امانت اور دیانت کی بدولت اللہ رب العزت نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیے، یعنی کہ آپ لوگوں میں بہت زیادہ محبوب ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو عقل سلیم کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمر ہی میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کو ایسا لاجواب فیصلہ فرمایا کہ بڑے بڑے عقلمندوں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور سب نے بالاتفاق آپ کو اپنا سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 35 برس کی ہوئی، جب آپ 35 سال کے ہوئے، تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی، یعنی کہ بالکل ہی ڈھہ گئی۔ ٹھیک ہے، اور بہت سارے منتظمین نے اپنے اپنے وقت میں اس کعبے کی مرمت کرائی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا، اور ان کے بعد کے بھی لوگوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اس کی کعبہ شریف کی مرمت کرائی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس بار بھی سیلاب آنے کی وجہ سے کعبے کی عمارت ڈھہ چکی تھی، اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا، اور اس تعمیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، مختلف قبیلوں نے۔ دیکھیں، کعبہ شریف ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ آ کے لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے ارد گرد چکر لگایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی عبادت کا طریقہ کچھ الگ تھا۔ پہلے کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اور لوگ بہت فخر سے کہتے تھے کہ یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں۔ تو اس وجہ سے کعبہ شریف کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تو سارے لوگ چاہتے تھے، ہر قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس میں اپنا کچھ یوگدان دیں، اس کی تعمیر میں۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ لکھا ہے کہ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے کہ ہاں یہ کعبہ تعمیر میں یہ کام ہم کریں گے، یا کام آپ لوگ کریے گا۔ ٹھیک ہے، جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں۔ ٹھیک ہے، تاکہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر اور اعزاز کا باعث بن جائے۔ دیکھیے، حجر اسود بہت ہی قیمتی پتھر ہے، جو کہ جنت سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سارے قبیلوں کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں گے تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے فخر کا باعث بن جائے گا کہ ہاں یہ قبیلے والے بڑے ہی عزیز بڑے ہی معزز ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا۔ ان کا ایک وقار ہو جائے گا نا، ایک فخر کی بات ہو جائے گی ان کے لیے۔ اس وجہ سے ہر قبیلہ یہی چاہنے لگا۔ تو اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، ان لوگوں میں بہت زیادہ جھگڑے ہو گئے اسی وجہ سے۔ یہاں تک نوبت پہنچ آئی کہ تلواریں نکل آئی ایک دوسرے کے خلاف۔ لوگ اتنا زیادہ خلاف ہو گئے کہ تلواریں نکال دیں۔ تو دیکھیے، بہت دنوں کے بعد 4 دن تو اسی طرح گزر گئے۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے، سارے قبائل کے لوگ جمع ہوئے، اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو اپنا پنچ مان لیا جائے، یعنی کہ جو فیصلہ کر دے ہم سب اس کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کی صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، واللہ یہ امین ہے، یعنی کہ یہ امانت دار ہے۔ صادق الامین آپ کا لقب پہلے سے مشہور تھا، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں، یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رکھیں گے، تو ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سارے لوگ اپنے میں سے ایک ہر قبیلے کے لوگ اپنے میں سے ایک سردار کو چن لیں۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا، اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔
चुनांचा सब सरदारों ने चादर को उठाया और हजर अस्वद अपने मकाम तक पहुंच गया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतबर्रक हाथों से इस मुक़द्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक ऐसी खूंरेज़ लड़ाई टल गई जिसके नतीजे में न मालूम कितना खून खराबा होता। सुबहान अल्लाह। खाने तो इस तरह से सारे कबीलों के लिए वालों के लिए हाँ हमने भी रखा था पत्थर, हाँ हमने भी रखा पत्थर, सारे कबीलों वालों के लिए ये बात फ़ख्र की साबित हो गई, किसी एक कबीले को कोई वो नहीं रहा। खाना काबा की इमारत बन गई, लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया। इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मुअज़्ज़मा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया था वो हतीम कहलाता है, जिसमें काबा मुअज़्ज़मा की छत का परनाला गिरता है। आपने देखा होगा ना, काबा शरीफ रहता है उसके थोड़ी सी दूर पर ऐसे हल्का सा गोल टाइप का कुछ बना हुआ रहता है। तो पहले काबा वो पूरा हिस्सा था, मगर जब अभी जो मैंने बताया, इस वक्त जब काबे की तामीर की गई तो सिर्फ चौकोर कर दिया गया और वो उतना हिस्सा छोड़ दिया गया। अगर आपने काबा शरीफ की फ़ोटो देखी होगी तो आप ये समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। चलिए फिर यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं।